نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معزز حاضرین، محترم سامعین، ماہ شعبان شروع ہے۔ اس مہینہ میں ایک رات ہے، وہ فضیلت والی رات ہے، عرف میں اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایات مروی ہیں، اگرچہ ان میں بعض روایات سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن محدثین نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اگر کمزور حدیث کی تائید دوسری احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو شب برات کی فضیلت کے بارے میں 10 روایات ہیں، اگر ان کی سند میں کمزوری ہو تو یہ چونکہ بہت زیادہ ہے اور ایک ہی مضمون کی ہے، اس لیے ان کی کمزوری جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ شب برات کی فضیلت سے خیر القرون میں، یعنی صحابہ کرام کے زمانہ میں، تابعین کے زمانہ میں، تبع تابعین کے زمانہ میں فائدہ حاصل کرنے کا اہتمام رہا ہے۔ ان زمانوں میں اس رات کی قدر کی جاتی تھی، اس رات کی فضیلت سے فائدہ حاصل کیا جاتا تھا۔ ان حضرات کا فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں تھا جو ہمارے موجودہ دور میں جاری ہے۔ مثلا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حلوہ بنا لیں تو اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے کھانے کھا لیں اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، یا نوافل کی جماعت کرا لیں تو اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ان حضرات نے یہ طریقے اختیار نہیں کیے، انہوں نے اس رات کی فضیلت حاصل کی ہے تو کثرت سے عبادت کر کے کی ہے۔ اگر نوافل پڑھے ہیں تو اکیل میں، باجماعت نہیں، اور اسی طرح تلاوت کر کے، ذکر اذکار کر کے، دعا کر کے، استغفار کر کے، یہ سارے اعمال اپنی جگہ عظیم اعمال ہیں، لیکن سب سے بڑا عمل توبہ اور دعا ہے۔ تو فضیلت کی راتوں میں سب سے زیادہ اہتمام توبہ اور دعا کا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو فضیلت والی رات آ رہی ہے، اس رات کو غفلت سے نہ گزارا جائے، بلکہ اس رات کی قدر کی جائے، اور اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے شریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا۔ مثلا عید ہے تو اللہ پاک کی طرف سے عطا کی ہوئی خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ 2 رکعت نماز ہیں اور وہ خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہیں،
اور اس کے بعد خطبہ ہے۔ اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا، یہ ہماری طبیعت پر ہے، ہماری نشاط پر ہے کہ جس عمل کی طرف ہماری طبیعت کی رغبت ہو، طبیعت کا میلان ہو، جس میں دل زیادہ لگے وہ عمل کریں۔ تلاوت میں لگتا ہے تو تلاوت کریں، ذکر اذکار میں لگتا ہے تو ذکر اذکار کریں، نوافل میں لگتا ہے تو نوافل میں کریں، اور کوشش کریں کہ سب اعمال ہی جمع کر لیں۔ بہرحال اگر نہیں جمع کرتے، کسی ایک پہ اکتفا کر لیتے ہیں، تب بھی آپ اس رات کی فضیلت حاصل کرنے والوں میں ہیں۔ عبادات دو طرح کی ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کا ادا کرنا، انجام دینا لازم اور ضروری ہے، جیسے فرائض ہیں، واجبات ہیں، اور اس میں کسی درجے میں سنت مؤکدہ بھی داخل ہیں۔ اور دوسری وہ عبادات ہیں جو لازم نہیں ہیں، جن کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر ادا کر لیں تو ثواب، اور اگر ادا نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، اور وہ نفل عبادات ہیں۔ نفل عبادات کو معمولی سمجھ کر، نفل سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے دو حق ہیں، ایک حق کا نام ہے حق کی عظمت، اور دوسرے حق کا نام ہے حق کی محبت۔ فرائض ادا کیے جاتے ہیں، واجبات ادا کیے جاتے ہیں حق کی عظمت کو ادا کرنے کے لیے، اور نوافل پڑھے جاتے ہیں حق کی محبت ادا کرنے کے لیے۔ اللہ پاک کی عظمت کا تقاضا ہے کہ جو اس نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرو، تو یہ حق کی عظمت ہے، فرائض کا ادا کرنا، واجبات کا ادا کرنا اور نوافل کا ادا کرنا، یہ اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ بندہ اپنی طرف سے اپنے رب کے ساتھ جو محبت اور تعلق ہے، اس بنا پر اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی عمل پیش کرے، اور اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ایک حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جتنا نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اتنا اسے قرب حاصل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک ایک مرحلہ آتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کی کیفیت، اس کی حالت، اس کی طبیعت، اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ یہ زبان سے بات وہی کرتا ہے جس کے کرنے کی اجازت ہے، جسے رب پسند کرتے ہیں وہ کرے گا، دوسری بات نہیں کرے گا۔ اور یہ آنکھ سے دیکھتا ہے تو صرف اسی چیز کو جس کے دیکھنے کی اجازت رب نے دی ہے۔ کان سے صرف وہی باتیں سنتا ہے جس کے سننے کی رب کی طرف سے اجازت ہے، اور ہاتھوں سے صرف وہی کام کرتا ہے جن کاموں کے کرنے کی اجازت ہے، پاؤں سے صرف انہی کاموں کی طرف چل کر جاتا ہے جن کے کرنے کی اجازت ہے۔ یہ اتنا مقام، اتنا اونچا رتبہ ملا ہے، تو اس کا ذریعہ کیا بنا ہے؟ نوافل بنے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کثرت سے نوافل پڑھتا ہے تم اس کا قرب حاصل کرو، یعنی اس کی صحبت اختیار کرو۔ حکمت اللہ پاک اس کے دل پہ القاء کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد اس کی زبان سے کوئی اگر بات نکلے گی تو وہ حکمت کی نکلے گی، دانائی کی نکلے گی۔ حکمت اور دانائی کی بات آ گئی۔ دادنا میں ایک حافظ صاحب تھے، بہت اللہ والے تھے، بڑے بڑے اولیاء ان کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب کنیا والے، جنہیں قطب الاقطاب کہا جاتا تھا، وہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو وہ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے،
مسجد سے باہر کچھ خواتین آئیں. انہوں نے کسی سے کہلوا بھیجا کہ ہم حضرت کی زیارت کرنے آئی ہیں. تو حضرت نے جواب میں کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ تم اپنے والد کی زیارت کرو، اپنے بھائی کی زیارت کرو، اپنے شوہر کی زیارت کرو، میری زیارت نہیں. یہ حکمت کی باتیں اللہ پاک ایسے لوگوں سے کہلواتے ہیں کہ زیارت تو کرو لیکن میری نہیں، اپنے شوہر کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی. باپ کی زیارت کریں گی محبت کی نظر سے دیکھیں گی، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. بھائی سے محبت ہوگی، اگر دل سے محبت ہے تو اللہ پاک اس کا صلہ دیں گے. شوہر سے محبت ہے، اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائیں گے. تو بہرحال ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو جو کثرت سے عبادت کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ پاک ان کے دلوں پہ حکمت القاء کرتے ہیں. کثرت سے عبادت کرنے والوں کے بارے میں ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھنے والے بیمار سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ کثرت سے عبادت کرنے کی وجہ سے انہیں ضعف ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ تو بیمار ہے، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہے. تو اس حدیث سے یہ بات سامنے آئی کہ عبادت کرو، کتنی ہے کہ کرو کہ طبیعت میں ضعف ہونے لگے. اللہ پاک توفیق دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، لیکن آپ کی امت میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے پاؤں کا ورم ختم ہوا. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالی. ان کی بیوی کہتی ہے کہ جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتے میں پیچھے ہوتی، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ مجھے ان پہ اتنا ترس آتا کہ میں رونے لگ جاتی کہ اتنی مشقت. تو جب کوئی کثرت سے عبادت کرے تو کیا کرو؟ اس کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ اللہ پاک ان کے دل پہ حکمت القاء کرتے. ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو حضرت کعب کا اس طرف سے گزر ہوا اور وہ رک گئے، تلاوت سننے لگ گئے، حالانکہ اپنے کسی کام سے جا رہے تھے. تو میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کسی کام سے جا رہے ہوں اور تلاوت ہو رہی ہو تو کیا ہم تلاوت سننے کے لیے رک جائیں؟ وہ رک گئے. کیوں رکے؟ کہ اس کے اوپر تو اللہ پاک کی رحمت برس رہی ہے، کوئی رحمت کی چھینٹ مجھ پر بھی گر جائے. اور فرمایا مبارک ہو ان لوگوں کو جو قیامت سے پہلے اپنے آپ پر روتے ہیں. اپنے آپ پر رونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر روتے ہیں. قیامت سے پہلے رونے کا فائدہ ہوگا جو آدمی اپنے گناہوں پہ روئے گا. ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی اللہ کے ڈر سے رویا اور اس کی آنکھ سے ایک چھوٹا سا آنسو گرا مکھی کے سر کے برابر، اللہ پاک اس کے چہرے پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے. جتنے بھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. رات کو اٹھ کر
تہجد کے وقت لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، نہ لوگوں کو بتانے کے لیے، یہ ایک راز جو بندے اور اللہ کے درمیان ہونا چاہیے، اور اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ اس رونے کے اثرات، اس رونے کی برکات آج نہیں، کل مرنے کے بعد سامنے آئے گی۔ تو نیک ماحول، نیک مجلس، اچھی مجلس کے بڑے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ بس اوقات کسی اچھی مجلس میں آدمی جاتا ہے اور صرف ایک جملہ سنتا ہے، گھنٹوں کی تقریر نہیں، گھنٹوں کے بیان نہیں، صرف ایک جملہ، اور وہ دل پہ ایسا اثر کر جاتا ہے کہ دل کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ایک محدث ہیں حضرت قعنبی رحمہ اللہ تعالی، ابو داود شریف سیاستہ میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے، تو اس کتاب میں بہت زیادہ روایات ان کی سند سے ہیں، حضرت قعنبی رحمہ اللہ کی سند سے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام شعبہ تھا، اور ابتدا میں بالکل آزاد خیال، نہ کوئی دین کی فکر، نہ کوئی آخرت کی فکر، کوئی احساس اور خیال اور دھیان تھا ہی نہیں، لاپرواہی کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اتنا جانتے تھے کہ یہ قعنبی بہت بڑا محدث ہے، یہ گھوڑے پر سوار آ رہے ہیں۔ تو یہ آگے بڑھا، گھوڑے کی لگام پکڑی اور کہا، یا شیخ مجھے حدیث سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث سننے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ راہ چلتے آدمی کو آدمی روک لے اور اسے کہے کہ یہ حدیث سنا، یہ خلاف ادب ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب بارش ہوتی پہلے زمانہ میں، تو مدینہ طیبہ کے لوگ مدینہ طیبہ سے باہر ایک ندی بہا کرتی تھی، جب بارش ہوتی تو وہاں جا کر نہاتے تھے۔ تو ایک بار بارش ہوئی، امام مالک رحمہ اللہ اور مدینہ کے دوسرے لوگ نہانے کے لیے ندی کی طرف نکل پڑے۔ گورنر بھی چلا، مدینہ طیبہ کا گورنر، اس نے چلتے چلتے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ مجھے کچھ احادیث سنا دے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ طریقہ خلاف ادب ہے کہ راہ چلتے ہوئے آدمی یہ کہے کہ مجھے حدیث سنا دو۔ تمہیں کوئی ڈاکٹر راہ چلتے ہوئے نسخہ لکھ کر نہیں دے گا اور وہ اس کو اپنی عظمت کے خلاف سمجھے گا، یہ حدیث ہے۔ امام مالک نے تو یہ کہہ دیا، گورنر لرز گیا، کانپ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بارے میں مجھ سے بے ادبی ہو گئی۔ وہ نہانے نہیں گیا، واپس آ گیا، قاضی کے دربار میں پیش ہوا اور قاضی سے کہا کہ مجھ سے ایسی غلطی ہوئی ہے، اس کی جو سزا ہو مجھ پہ جاری کی جائے۔ اس وقت کے قاضی نے 80 کوڑے لگانے کی سزا جاری کی۔ آج تو جس کا جی چاہتا ہے، جیسے جی چاہتا ہے، اسی وقت کوئی نہ کوئی گل بکھیری دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے۔ تو یہ پورے مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ گورنر سے غلطی ہوئی اور اسے 40 کوڑے لگائے گئے۔ دوسرا دن ہوا تو یہ گورنر امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے ادب سے درخواست کی کہ مجھے حدیث سنا دے۔ اب امام مالک رحمہ اللہ نے ایک نہیں 40 حدیثیں سنائی۔ تو علم حاصل کرنے کے بھی آداب ہیں، حدیث کے بھی آداب ہیں۔ ہاں جی، یہ نہیں ہے ہاں جی کہ جوتا پہن رہے ہیں جی حدیث سنا دیجیے۔ یہ کتنا حدیث ہوتی ہے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور پھر باتیں نہ جانے کیسی سے کیسی کرنے پر تل جاتے ہیں۔ بہرحال کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، راہ چلتے مسئلہ پوچھنا خلاف ادب ہے۔ بازار جاتے ہیں، ریڑھیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مفتی صاحب مسئلہ دسی ہو، میں کہتا ہوں مسجد میں آئیں یا مدرسے میں آئیں، وہاں آ کر پوچھیں۔ کوئی ٹکے کا گاہک آ جائے گا، تیری توجہ اس کی طرف ہوگی، میری طرف تھوڑی ہوگی۔ مسئلے پوچھنے کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ حضرت قعنبی نے
شعبہ سے کہا کہ حدیث سننے کا یہ طریقہ نہیں ہے، چرا چلتے گھوڑے کی لگام پکڑ لیے، حدیث سنا. اس نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ حدیث نہیں سنائیں گے. حضرت کانبی رحمہ اللہ نے اس کے حال کے مناسب اسے ایک حدیث سنائی. حدیث یہ ہے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا ہی نہ رہے تو جو چاہے تو کر. یہ حدیث سنا دی اسے. اس نے یہ حدیث ان سے سنی اور لرز گیا، کانپ گیا. وہ سوچنے لگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جیسے ہے ہی میرے لیے. ہاں جی، کہ میرے اندر حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، ہاں جی، اور میں جو چاہتا ہوں کر رہا ہوں. توبہ کی، سچی توبہ کی، پکی توبہ کی، علم دین حاصل کیا، علم حدیث حاصل کیا. اور ایک وقت آیا کہ اس کا نام پڑا امیر المومنین فی الحدیث شعبہ. اور یہ شعبہ وہ محدث ہے جو امام بخاری کا بھی استاد ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں جانے سے بس اوقات کیا ہوتا ہے، دل کی کایا بھی پلٹ جاتی ہے. ایک بات سننے سے نہ جانے کس وقت کس کی طبیعت بدل جائے. اللہ پاک نے بڑے بڑے لوگوں کے حالات پلٹے ہیں اور موجودہ زمانے میں بھی پلٹے ہیں. یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ صدیوں پہلے میں ایسا ہوا اور اب نہیں ہے، اب بھی دیکھنے میں آتا ہے، بڑے بڑے واقعات سننے میں آتے ہیں. دوسری لائن پر چل پڑا. ایک بات سنا دیتا ہوں کہ یہ بالائی علاقوں میں ایک آدمی جس نے نہ جانے کتنے قتل کیے تھے اور وہ بہت زیادہ لینڈ سے ہٹا ہوا تھا، لیکن جب اسے کسی نے نصیحت کی اور اسے وہ نصیحت سمجھ میں آ گئی، اس نے توبہ کی. پھر جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا وارثوں کے پاس گیا، جنہیں وہ دیت دے سکتا تھا دیت دی، جن سے معافی مانگ سکتا تھا معافی مانگی. حالات بدلتے ہیں، لیکن تھوڑی سی طلب چاہیے، فکر چاہیے، احساس چاہیے. بہرحال میں نے بات چلائی تھی کہ یہ رات شب برات فضیلت کی رات ہے. اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اور کیسی کوشش ہونا چاہیے؟ جیسے خیر کے زمانہ میں تھی، ہمارے زمانہ میں کچھ نئی چیزیں آ گئی اور ہم اسے لازم سمجھتے ہیں. ان میں سے ایک بات کہ لوگ اس رات میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کراتے ہیں، حالانکہ صلاۃ التسبیح کی جماعت جائز نہیں ہے. ہم باجماعت نماز صرف وہی پڑھ سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باجماعت نماز پڑھنا ثابت ہے. فرض نماز، رمضان کی تراویح، رمضان میں وتر، صلاۃ استسقاء، صلاۃ کسوف، عید کی نماز. اس کے سوا کسی نماز کی جماعت نہیں ہے تو صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت نہیں ہے. صلاۃ التسبیح اہم ترین نماز ہے، پڑھنا چاہیے. ہو سکے تو روزانہ پڑھیں، روزانہ نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں، سال میں، زندگی میں. چھوڑیں نہیں، پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن باجماعت نہیں. یہ جو باجماعت پڑھنے کا طریقہ ہے یہ ہم نے خود اختیار کیا ہے، شریعت میں یہ طریقہ نہیں ہے. اور میں نے پچھلے کسی بیان میں یہ بات بتائی تھی کہ عمل کے مقبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ عمل شریعت کے مطابق ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو. میں نے عمل شریعت کے مطابق ہو اس پر ایک حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے نماز سے پہلے جانور قربانی کا ذبح کر لیا ہے. آپ نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، کھانے کا گوشت ہو گیا. اب صحابی ہے، عقیدہ اس کا ساری دنیا کے عقائد ملا لو اس کے برابر نہیں ہو سکتے. عقیدہ بھی صحیح ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن قربانی نہیں ہوئی. نبی نے فرمایا ہے. کیوں نہیں ہوئی؟ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کی. تو اگر نبی کے طریقے کے مطابق صحابی قربانی نہیں کرتا، اس کی قربانی نہیں ہوتی، ہمارے عمل نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوں وہ قبول ہو جائیں گے. عمل کرو، شریعت کے مطابق کرو، عقیدہ بھی صحیح ہو، عمل شریعت کے مطابق ہو، اخلاص سے ہو. چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ قبول ہو جائے گا اور چھوٹے عمل سے بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اس رات میں
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حلوہ بنانا، حلوہ پکانا، کھانا کھلانا شاید اس رات کا حصہ ہے. یہ بھی اپنی سوچ ہے، شریعت کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے. جائز کمائی سے کوئی حلوہ بنائے، کھائے، روزانہ کھائے، کھلائے، جس طرح چاہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے. لیکن شریعت نے اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے. اس رات میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری ہے. اس سلسلے میں یہ بات سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار جنت البقیع تشریف لے گئے اس رات میں، اور جو بات جتنی شریعت سے ثابت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. قبرستان جانے کا اس رات میں صحابہ کرام نے اہتمام نہیں کیا، التزام نہیں کیا. اب ہم بھی اس کا اہتمام التزام نہیں کر سکتے کبھی یہ سوچ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں آپ کی اتباع میں آج جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ نے التزام شروع کر دیا، اہتمام شروع کر دیا، تو یہ آپ کی طرف سے اضافہ ہوگا. شریعت میں اضافے کی اجازت نہیں ہے. جہاں تک کوئی چیز ثابت ہے اس کو اسی حد تک رکھا جائے. تو فضیلت والی رات آئندہ شب جمعہ جو ہے وہ شاید 15ویں ہی رات ہوگی. اس رات کی قدر کریں. کیسے کریں؟ ہاں جی، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، دعا کریں، توبہ کریں، اور جن کے ذمہ فوت شدہ نمازیں ہیں، جن کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، وہ نوافل پر فوت شدہ نمازوں کو مقدم سمجھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.